بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مطالعہ قرآن کو اس کے ساتھ میں ہوں سارہ سلیم اور میں ہوں ہما ملک۔ ناظرین، قرآن مجید کا نزول 23 سال میں مکمل ہوا۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اس طویل عرصے میں قرآن مجید کے نزول کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان اس پر اچھی طرح سمجھ کر عمل کر سکیں، اور اس کی بہترین مثال وہ مسلمان بنے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پچھلے مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کو بہت اچھی طرح سمجھا اور ان پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اپنی اسی بات کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی اپنے پروگرام میں 2 ٹیموں کو مدعو کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہماری دونوں ٹیمز اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہماری دونوں ٹیمز اسٹیج پر تشریف لا چکی ہیں۔ اب ہما ہمیں ہماری ٹیمز کا انٹروڈکشن کروائیں گی۔ آج کی ہماری ٹیم A کا تعلق ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور کیمپس سے، اور ہماری ٹیم B کا تعلق ہے کہکشاں اسکول فیڈرل بی ایریا برانچ سے۔ اب میں چاہوں گی کہ ہماری ٹیم ممبرز اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ My name is Malik Khan and I am come from Bahria Foundation College, Ranipur campus. My name is Anis Abbas. I belong to Bahria Foundation College, Ranipur. اور ٹیم B آپ اپنا تعارف کرائیے۔ My name is Zubair Ahmed Khan from the Kehkashan School at Bahria. I am Musnad Hisham from the Kehkashan School. ہما نے ہمارے آج کی ٹیمز کا انٹروڈکشن کروا دیا ہے اور ٹیم ممبرز نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کا فارمیٹ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ قرآن فہمی کا ہے، جس میں آج ہم نے 29ویں پارے سے سوالوں کو منتخب کیا ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا ویژول راؤنڈ کا ہے۔ اس میں ہم آپ کو ویژول دکھائیں گے اور اسی سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہمارا بزر راؤنڈ کا ہے۔ اس میں جو ٹیم پہلے بزر بجاتی ہے وہی جواب دیتی ہے۔ ٹیم اے بحریہ فاؤنڈیشن کالج، آپ کے لیے سوال ہے، یہ بتائیے کہ منافقین کی خفیہ باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرنے کے لیے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ منافقون۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم بی دی کہکشاں اسکول، آپ یہ بتائیے کہ سورہ منافقون میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں، اور یہ بھی کہ یہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ درست جواب ہے۔ ٹیم اے ایک آیت کا ترجمہ ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں ان چیزوں میں پڑھ کر دین میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑا رتبہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کس سورہ کا کون سی آیت نمبر ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ درست جواب ہے۔ ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ سورہ تغابن کہاں نازل ہوئی اور اس میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ سورہ تغابن مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ درست جواب ہے۔ ٹیم اے کے لیے سوال ہے، اسلامی شریعت میں طلاق ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر مرد کو طلاق کا حق نہ دیا جائے تو بعض صورتوں میں بہت سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے، مگر بڑے ضابطے اور احتیاط کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیے کہ طلاق سے متعلق معاملات اور قوانین کس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ طلاق۔ سورہ طلاق میں بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم بی، ایک آیت کا ترجمہ ہے، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کاتب اعمال ہیں۔ سورہ اور آیت نمبر بتا دیجیے آپ۔ سورۃ قسم آیت 1 اور 2۔ بالکل درست جواب ہے۔ بحریہ فاؤنڈیشن کالج، ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو شخص ایمان لا کر میرے گھر میں پناہ لینے آیا ہے اس کو، اور عام ایمان لانے والے مردوں کو اور عام ایمان لانے والی عورتوں کو بخش دو، اور ان ظالموں کی تباہی اور ہلاکت اور بڑھا دیجیے۔ آپ سورہ اور آیت نمبر بتا دیجیے۔ سورہ 9 آیت نمبر 28۔ درست جواب ہے۔
کہکشاں اسکول، آپ یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک سننے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسلم کو رسول بنا کر بھیجا جو قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں گواہی دیں گے؟ آپ سورہ اور آیت نمبر بتائیے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15۔ درست جواب ہے۔ ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کس سورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے؟ سورۃ العلق سے معلوم ہوتا ہے۔ درست جواب ہے۔ ٹیم اے، آپ یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی آیات کس سورہ میں آتی ہیں؟ سورہ الگ کی 5 ابتدائی آیتوں میں۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ علق کس پارے میں آتی ہے؟ 30ویں اما پارے میں۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم اے کے لیے سوال ہے، یہ بتائیے کہ ہمیں کس سورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا؟ آیت کا ترجمہ اور آیت نمبر بتائیے گا۔ سورہ لیلۃ القدر آیت نمبر 1 کا جزو ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم بی کے لیے سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں تھا، اس لیے کفار کہتے تھے کہ دین و مذہب کا کام کون آگے بڑھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر کی خوشخبری دی۔ آپ آیت کا حوالہ اور ترجمہ بتائیے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی جنت کا حوض عطا فرمایا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا شکریہ ادا کریے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان پائے گا۔ درست جواب ہے۔ ٹیم اے، آپ یہ بتائیے کہ سورہ قدر کس پارے میں آتی ہے؟ 30ویں پارے یعنی اما میں۔ درست جواب ہے۔ ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کتنے پارے، کتنی منزلیں اور کتنی صورتیں ہیں؟ 30 پارے، 7 منزلیں اور 114 صورتیں۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم اے، آپ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورہ کے نام بتائیے۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر۔ درست جواب ہے۔ ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ آتی ہے؟ سورۃ النمل۔ درست جواب ہے۔ ٹیم اے کے لیے سوال ہے، یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم بی، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے آپ کے لیے، یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون کون سی صورتیں ہیں جو 3 پاروں میں آتی ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء۔ بالکل درست جواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہما ہمیں ہماری ٹیمز کا اسکور بتائیں گی۔ فرسٹ راؤنڈ کے اینڈ میں ٹیم اے جو کہ بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور کیمپس سے ہے، ان کے 100 پوائنٹس ہیں، اور ٹیم بی جو کہ کہکشاں اسکول ایف پی ایریا برانچ سے ہے، ان کے بھی 100 پوائنٹس ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا اسکور ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم اپنا دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جو کہ ایک ویژول راؤنڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کو ویژول دکھائیں گے اور اسی سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ ویژول اسکرین پر موجود ہے، میں بتا دیتی ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین کی امامت فرمائی۔ ٹیم اے بحریہ فاؤنڈیشن کالج، سیکنڈ راؤنڈ کا پہلا سوال ہے آپ کے لیے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں مختلف القابات سے مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ کوئی ایک لقب بتائیے اور آیت کا حوالہ بھی دیجیے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درست جواب ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی دا کہکشاں اسکول کے لیے ہے، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تکمیل کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا کی کہ اللہ تو خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔
بالکل درست جواب ہے. ٹیم اے آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تقریباً کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ 3500 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. بالکل درست جواب ہے. ٹیم بی آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے کس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے؟ عربوں کے سردار بنو ہاشم حضرت عبد المطلب کے پوتے پیدا ہوئے. بالکل درست جواب ہے. ٹیم اے آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر عبد المطلب کو کہاں ملی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے یہ خبر بھجوائی تھی حضرت عبد المطلب کو جب وہ خانہ کعبہ میں حتیم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. درست جواب ہے. ٹیم بی آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر عبد المطلب نے کیا کیا تھا؟ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا، بیت اللہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، نام محمد رکھا اور دعا کی. بالکل درست جواب ہے. اگلا سوال ٹیم اے کے لیے ہے. یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ جبل نور میں واقع غار حرا میں. اگلا سوال ٹیم بی آپ کے لیے ہے. یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد اقصی بیت المقدس. بالکل درست جواب ہے. جی ناظرین میں بتا دیتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کعبہ شریف تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف اپنے سفر معراج انہوں نے شروع کیا. اس کے ساتھ ہی اگلا سوال ٹیم اے آپ کے لیے ہے. یہ بتائیے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ نبوت کے 12ویں سال. درست جواب ہے. ٹیم بی آپ کے لیے ویژول راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کب ہجرت کی تھی؟ ربیع الاول 13 سال نبوت کے اور مطابق 622 عیسوی. درست جواب ہے. جی تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا سیکنڈ راؤنڈ یعنی ویژول راؤنڈ بھی ختم ہو گیا ہے. اب ہما آپ ہمیں ہماری ٹیمز کے اسکور بتا دیجیے. سیکنڈ راؤنڈ جو کہ ویژول راؤنڈ تھا اس کے اینڈ میں ٹیم اے نے 50 پوائنٹ سکور کیے ہیں اور اب ان کا ٹوٹل ہے 150 پوائنٹ، جبکہ ٹیم بی نے بھی 50 پوائنٹ سکور کیے ہیں اور ان کا بھی ٹوٹل ہے 150 پوائنٹ. دونوں ٹیمز کا اسکور اب تک برابر جا رہا ہے. لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. ابھی ہمارا ایک فائنل راؤنڈ یعنی بزر راؤنڈ رہتا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ آج کی کون سی ٹیم زیادہ اسکور کرتی ہے. بزر راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں بزر راؤنڈ میں جو ٹیم پہلے بزر بجاتی ہے وہی جواب دیتی ہے. سوال ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی ٹیم بزر بجا دیتی ہے تو اس کے 5 پوائنٹس مائنس کر دیے جاتے ہیں. یہ رولز اسٹرکٹلی فالو کیے جاتے ہیں اس لیے انہیں یاد رکھیے گا. بزر راؤنڈ کا پہلا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، یعنی کسی چیز کو خدا کا شریک بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، بلکہ اچھا برتاؤ کرتے رہنا. آپ آیت نمبر اور سورہ بتائیے. جی بحریہ فاؤنڈیشن آپ کا بزر پہلے بجا ہے، جواب دے دیجیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 151. بالکل درست جواب ہے. اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں والدین کا خاص احترام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب کے ساتھ پیش آنا. آپ آیت کا نمبر اور سورہ بتائیے. جی ٹیم اے آپ کا بزر پہلے بجا تھا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. بالکل درست جواب ہے.
قرآن پاک کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا والدین کی اطاعت کا حکم پچھلی اقوام کو بھی دیا گیا تھا؟ جی ٹیم اے، آپ کا بزر پہلے بجا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، آیت کا حوالہ دے کر بتائیے گا۔ والدین کی بے ادبی کرنے والا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس لیے والدین کا ادب کرنا فرض ہے۔ جی ٹیم اے، آپ کا بزر پہلے بجا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کا جزو ہے، اور ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ درست جواب ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ اور آیت کا حوالہ دیجیے۔ جی ٹیم بی، دی کہکشاں اسکول، آپ کا بزر پہلے بجا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک کو ہم قبول کریں گے اور جن کے گناہوں کو ہم معاف فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت ہیں، یہ سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا ہے۔ درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، والدین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو والدین کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آیت اور سورہ بتائیے۔ جی بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور، آپ کا بزر پہلے بجا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 کا جزو ہے کہ اے میرے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا۔ بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ آیت کا ترجمہ اور سورہ بتائیے۔ جی بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14، میرا بھی شکریہ ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میرے طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ بالکل درست جواب ہے۔ بزر راؤنڈ کا آخری سوال ہے، والدین کے لیے کی جانے والی کوئی دعا سورہ اور آیت کے حوالے سے بتائیے۔ جی دی کہکشاں اسکول ایف بی ایریا، آپ کا بزر پہلے بجا ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھ سے توفیق عطا فرما کہ تو جنہوں نے احسان مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ کیا ہے ان کا شکر گزار بن سکوں۔ درست جواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا بزر راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دونوں ٹیمز نے اچھا مقابلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہما ہمیں کیا اسکور بتاتی ہیں۔ تھرڈ راؤنڈ کے اینڈ میں ٹیم اے، جو کہ بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور کیمپس سے ہے، انہوں نے 60 پوائنٹ اسکور کیے ہیں اور ان کا ٹوٹل ہے 210 پوائنٹ، جبکہ ٹیم بی، جو کہ دی کہکشاں اسکول ایف بی ایریا برانچ سے ہے، انہوں نے 20 پوائنٹ اسکور کیے ہیں اور ان کا ٹوٹل ہے 170 پوائنٹ۔ تو اس طرح ناظرین 210 پوائنٹس کے ساتھ ہماری آج کی ونر ٹیم ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج رانی پور۔ آپ دونوں ہی ٹیمز کے لیے ہمارے پاس کچھ گفٹس موجود ہیں جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام 29ویں اور 30ویں پارے پر مشتمل تھا۔ ہمارے پروگرام کا مقصد آپ لوگوں تک قرآن مجید کی معلومات پہنچانا تھا۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے یہ تو ہمیں آپ لوگ ہی بتا سکیں گے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس مقصد کو، اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اسے پسند فرمائے اور ہمیں اس کا اجر دے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنی میزبان سارہ سلیم اور ہما ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خدا کا ذکر